السلام علیکم میرے پیارے دوستو، اس وقت جو میں خبر دے رہا ہوں نا وہ آپ کو، تو وہ اس وقت سپریم کورٹ کے باہر حالات انتہائی خراب نہیں، انتہائی خراب۔ آج سپریم کورٹ میں وہ کیس لگا ہوا تھا، اور بھی کیس لگے ہوئے ہیں، لیکن وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کیس لگا ہوا تھا، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام نے کال دی ہوئی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو بظاہر ان کو لیڈ نہیں کر رہے، نہ کوئی ان کی ویڈیو میں نظر آ رہا ہے، اور مکمل بلیک آؤٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ سپریم کورٹ کے گیٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں، اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ جناب وہ گیٹ توڑ رہے ہیں اور وہ جنگلے توڑ رہے ہیں، اور میں تو نہیں سمجھتا کہ ایسی خبروں کو بلیک آؤٹ کرنا چاہیے۔ مجھے جب وہ اس کے ڈی چوک پہنچ گئے ہیں، اس کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں، پھر سپریم کورٹ کے گیٹ پہنچ گئے ہیں، اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ بالکل یہ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کے باہر، دروازے کے باہر یا مطلوبہ جگہ سے دور ایک چیز کو آپ روکیں۔ احتجاج کرنا تو سب کا حق ہے نا، لیکن جو گیٹ کے اوپر آ گئے ہیں نا، یہ میں کہتا ہوں جتنی مرضی پولیس بلا لیں، اب ان کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو جو دھمکی دی جا رہی ہے، ایک تو یہ دھمکی ہے نا، مذہبی دھمکی ہے، ایک کل عمران خان کی بہن نے بھی دھمکی دی ہے۔ ان کا قاضی صاحب تم ملک چھوڑ کے چلے جاؤ، استعفیٰ دے کے چلے جاؤ، ہمارے کیسوں سے دور رہو۔ یہ بڑے سخت الفاظ ہیں جو باجی علیمہ نے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کو ڈائریکٹ نام لے کے کہا ہے کہ تم بس ادھر سے اب چلے جاؤ، استعفیٰ دو، اور انف از انف۔ یہ یعنی کہ بہت ہو گیا ہے، اب ہم آپ کو برداشت نہیں کریں گے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، آج 20 تاریخ ہے، آپ کو پتہ ہے، اور منگل کا دن ہے، اور اس وقت انتہائی کشیدہ حالات ہیں، اور اس کا مکمل بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے، اور ٹی وی پہ بھی پابندی ہے خبر دینے کی، ابھی تک پابندی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی پابندی ہے، انٹرنیٹ بھی جگہ جگہ سے بند مل رہا ہے آپ کو۔ تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ، اور جو وہاں نعرے وہ سنوا رہے ہیں، وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انتہائی نفرت والی باتیں پھیل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی جج سپریم کورٹ میں موجود ہیں، ان سب کے لیے خطرہ ہے، سب کے لیے خطرہ ہے۔ بھئی اگر وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، وہ اگر ایسے اندر داخل ہونا شروع ہو گئے تو اس کو کون بچائے گا؟ کوئی، میں سمجھتا ہوں کوئی اینٹ نہیں بچے گی، کوئی سپریم کورٹ کے کوئی شیشے نہیں بچیں گے، کوئی جنگلہ نہیں بچے گا۔ موب کو کنٹرول کرنا آسان ہے۔ پھر یہ اسی طریقے سے ہوا ہے نا، یہ عمران خان کے بھی جو سارے مرحلے ہوئے ہیں، یہ ہوتے ہیں جو اس موقع پہ آپ ایک انتہائی اہم اگر کال دیتے ہیں، مولانا فضل الرحمان نے اگر یہ کال دی ہے تو وہ ادھر موجود بھی ہوں تاکہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ ہاں، اپنے ہاتھ میں قانون لینا ہے تو پھر آپ کی یہ مرضی ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اتنی بڑی کال دے کے آپ جو ہے وہ بالکل پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ انتہائی حالات خراب ہیں، آپ کو ہم بتا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے اندر جو جج بیٹھے ہیں، سارے ججوں کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے، جو عملہ بیٹھا ہے ان کی جان کو خطرہ ہو گیا ہے۔ سر جی وہ لاٹھیاں لے کے لوگ پھر رہے ہیں بالکل۔ اب پتہ نہیں، جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ گیٹ کے اوپر بھی کھڑے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر بھی ڈائریکٹ آ گئے ہیں، جنگلے بھی توڑ رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ ایک حصہ خبر کا یہ ہے، دوسرا حصہ جی خبر کا یہ ہے کہ جناب جو یہ میں کل کا دیکھ رہا ہوں کہ یک دم پیپلز پارٹی اپنا یو ٹرن لے رہی ہے، اور وہ حکومت کے اوپر زبردست تنقید اس نے شروع کر دی ہے۔ کل عبدالغنی صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ مریم نواز نے اور یہ بجلی کے بل کم کیے ہیں، یہ اچھا نہیں کیا، اسلام آباد میں بھی کر دیا، وہاں بھی کر دیا، تو یہ وہ
تو مریم نواز نے ان کو پیغام دیا کہ بھئی آپ بھی کرو، آپ کو کون منع کر رہا ہے، آپ بھی کریں، ہم نے تو کٹوتیاں کر کے یہ کیے ہیں۔ پھر اس کا آج جو شرجیل انعام میمن نے جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ تو کھلے عام جو ہے نا، وہ نون لیگ کے اوپر تنقید ہے۔ کہتا ہے جی بڑے بھائی نے قیمتیں کم کی ہیں، چھوٹے بھائی نے بڑھا دی ہیں، اور یہ ان کا کوئی حق نہیں ہے، اور اس طریقے سے وہ کریں۔ اور دوسرا جناب علی ایک تھوڑی مزاحیہ بات بھی ہے جو کل بلاول بھٹو نے کی ہے کہ ہم پنجاب حکومت کو ہسپتال بنانے میں ہر قسم کی گائیڈنس دے سکتے ہیں اور ان کی امداد کر سکتے ہیں، وہ ہم سے سبق سیکھیں۔ میں نے کہا اس کے اوپر تو بھائی ہنسی آ سکتی ہے بلال بھائی، ہنسی آ سکتی ہے کہ جناب پنجاب دی حکومت جیڑی نمبر 1 تے جا رہی ہے، وہ آپ کو اب آپ سے سبق سیکھے، آپ اس سے سبق سیکھیں جناب، آپ اس سے سبق سیکھیں۔ آپ برائے مہربانی ہمیں گائیڈ نہ کریں، ہمیں سب پتہ ہے کہ بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی زیادہ آتا ہے، بارش کم ہوتی ہے تو پانی کم آتا ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہے، اس میں کوئی بہت بڑا فلسفہ نہیں ہے۔ اس لیے شرجیل امام میمن اور بلاول بھٹو اور عبدالغنی یہ 3 کٹھی پریس کانفرنسیں ہوئی ہیں جنہوں نے کہا جی کہ ہم پنجاب کو بھی گائیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں، بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ٹھیک ہے نا، یہ جناب خبر ہے۔ اور اگلی خبر یہ ہے کہ جناب ابصار عالم صاحب ایک صحافی ہیں، جیو جنگ کے باخبر صحافی ہیں، اچھے صحافی ہیں، دھیما مزاج رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ سابقہ نثار سے انہوں نے لندن میں بات کی ہے اور وہ خیر خیریت سے ہیں، اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میرا فیض حمید سے گہرا تعلق ہے، شادیوں بیاہ پہ جانا، ٹیلی فون پیغامات کرنا، میسیجز کرنا، یہ سب مجھے ان کے ساتھ رابطہ ہے اور میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور یہ سارا ہے جی۔ پھر فیض حمید کے جناب جو دوسرا 9 مئی کے انقلاب کے حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں، تو وہ بالکل یہ بات اب روز روشن کی طرح واضح ہو گئی ہے کہ 9 مئی کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، یہ پری پلانڈ حملہ تھا، اور یہ عمران خان نے انقلاب لانے کے لیے یہ سارا کیا تھا تاکہ انقلاب لایا جا سکے، اور اس انقلاب میں فوج کے خلاف بھی انقلاب تھا، عوام کے خلاف بھی تھا، اور پی ڈی ایم حکومت کے خلاف بھی تھا۔ وہ مکمل انقلاب چاہ رہے تھے تاکہ میں وہ بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، یا اسے کیا کہتے ہیں، بادشاہ بن جاؤں، یا میں ایک انقلابی لیڈر کے طور پہ وہ بننا چاہ رہے تھے۔ تو یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اس لیے یہ ہے۔ اور آخر میں جناب میں پھر یہ کہوں گا کہ جو اس وقت سپریم کورٹ کے حالات ہیں، اس سے عوام کو باخبر رکھا جائے، اور اس سے جو ہے عوام کو باخبر رکھ کے بتایا جائے، بجائے یہ کہ سینسر کیا جائے، بتایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم آپ کو سب سے پہلے بلکہ خبر دے رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور وہاں پہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آج وہ کیس بھی لگا ہوا ہے، تو اس میں اب مجھے تو نہیں لگتا کہ آج یہ موب جو ہے سپریم کورٹ کے اندر گھسے بغیر واپس چلا جائے گا، مجھے نہیں لگتا۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت کی ناکامی ہوئی ہے کہ موب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے گیٹ پہ آ گیا ہے، بجائے یہ کہ پیچھے روکتے، گیٹ پہ آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں آج فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، اور انہوں نے وضاحتیں بھی کی ہیں، سارا وہ کوئی کام نہیں آ رہی۔ پبلکلی بھی عمران خان نے بھی دھمکی دے دی ہے، جلسے کی بھی وہ تیاریاں کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، اور شیر افضل مروت کے اوپر پھر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں کہ جناب عمران خان نے اس کو کوئی گرین سگنل نہیں دیا، وہ اپنے طور پہ سارا کچھ کر رہا ہے۔ تو آپ میرے ساتھ رابطے کے لیے کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لازمی کریں، فوراً کریں، بھرپور طریقے سے کریں۔ اگر آپ کو چینل پسند ہے تو دوسروں کو کہیں کہ جناب عالی ایس چینل قانونی ٹی وی کو آپ سبسکرائب کرو، تاکہ ہم ان کے جھوٹ کا مقابلہ کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ تو میرے رابطے کے لیے 0300
472552۔ اللہ حافظ، خدا پیماندہ، اور اللہ کرے کہ سارے یہ حالات کنٹرول میں ہو جائے۔